اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، آج انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک دنیا میں شرک والا جو گناہ ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 لوگ بہت نیک برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، جن کو ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے ان کو دفن کیا اور ان کی قبروں کے پاس بیٹھنے لگے، رونے لگے۔ شیطان آیا ان کے پاس اور اس نے اپنا کام شروع کیا اور انسان کو ورگلانے لگا اور شرک اور گناہ کے راستے پر لگانے لگا۔ انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا، دیکھو یہ جو بزرگ ہے تمہارے، تم ان کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے؟ جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا، ان کو اچھا لگا، یہ تجویز پسند آئی اور ان کی تصویر بنا کر یہ لوگ ایک جگہ پر رکھنے لگے۔ لیکن وہاں جانا سب کا پاسبل نہیں تھا، مناسب نہیں تھا۔ تو کہا، شیطان نے اگلی چال چلی کہ دیکھو ایک کام کرو، اپنے اپنے گھر میں ہی تصویریں تم بنا لو۔ لہذا بنا لی اور یادگار کے طور پر یہ لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ اس نسل تک تو معاملہ ٹھیک تھا، دیکھتے، لیکن جب یہ نسل چلی گئی، اگلی پشت اور پیڑھی جب آئی ہے تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، یعنی مانگنا شروع کر دیا ان سے۔ یعنی تصویروں کی جگہ اب بت ہو گئے، بت پرستی ہو گئی، اور انہوں نے تصویروں کی شکل اختیار کر لی۔ لہذا شیطان نے انہیں یہ بات بتائی کہ ان سے مانگنا، یعنی ہر شرک کی ہر چیز شیطان نے ان کے دل کے اندر ڈالی۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہوتی ہے۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا ہوتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سورہ شعراء، عنکبوت، صافات، مومن، اور ایک مستقل صورت جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کیا برگزیدہ نبی ہے، پوری کے پوری ایک صورت اللہ نے سورہ نوح کے نام سے 29ویں پارے میں اللہ نے اتاری۔ خیر، ہوا یہ، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے پہلے رسول اور پہلے نبی ہے۔ پہلے رسول اور پہلے نبی، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ نبی ہر اللہ کے پیغمبر کو نبی کہتے ہیں، جتنے بھی سوالات، لیکن اس میں جو رسول ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، جن کو اللہ کتاب بھی دیتے ہیں، نئی شریعت بھی دیتے ہیں، نیا دین بھی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور ساتھ ساتھ میں نئی شریعت دی ہے، نیا کلمہ دیا ہے، دین دیا ہے کہ اب اس کے مطابق تمہیں اپنی قوم کو لے کر چلنا پڑے گا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، انہ کان عبدا شکورا، بہت شکر گزار بندے تھے، بڑے شکر گزار تھے، اور اللہ نے ان پر سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ، سوائے عید اور بقرہ عید کے، باقی ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ اور کان بکاءن، بہت زیادہ رونے والے تھے۔ رونے کی وجہ سے یہاں پر نالیاں بن گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے، اس لیے نوح کا ترجمہ، ناح ینوح نوحن سے نوح کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ خیر، جب آپ تشریف لائے تو شرک جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، اور یہ 5 جو مشہور ان کے بزرگ تھے، ان کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کے عذاب تمہارے اوپر نہ آ جاوے، یعنی قیامت کا۔ تو قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے کہنے لگے، نوح تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو، اور کہنے لگے، نوح علیہ السلام نے جب قوم سے کہا
کہ میں کوئی گمراہی میں نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے پیغامات دے کر مجھے بھیجے ہیں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں میں وہ تمہیں پہنچانے آیا ہوں اور تم اس پر تعجب کرتے ہو۔ لہذا قوم جو ہے ایک نہیں مانی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور آپ نے ان کو جو تبلیغ کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، قرآن اس کو جو نقل کر رہا ہے، کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات میں بھی سمجھایا دن میں بھی سمجھایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا نوح سمجھاتے علیہ السلام اتنا وہ لوگ بھاگتے جاتے، حتیٰ کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں ان کو بلاتا آؤ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا، تو کیا کرتے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے، بعض مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، بعض مرتبہ اپنے منہ کے آگے کپڑا ڈال دیتے، بعض مرتبہ نوح علیہ السلام بیان کرنا شروع ہوتے اور یوں چہرہ پھیر کر۔ تھوڑی دیر تصور کریں، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہم کسی سے مخاطب ہو اور سامنے والا اگر چہرہ پھیر دے ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم تو کہتے ہیں نا، میں اس کو سنا رہا ہوں، اسے بات کر رہا ہوں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم تو فوراً کہتے تھے میری تو پھر پنک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، 950 سال، کوئی کم زمانہ ہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ یہ جواب تھا ان کا، ہم تیری بات کیسے مان لے جبکہ تم ہماری طرح ایک آدمی ہو، پھر تیرے پروردگار بھی وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر ترین ہے اور عقل و شعور نہیں ہے، لہذا ہم تو تجھ میں کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو تیری فضیلت اور بڑائی کا سبب ہو، ہمارے خیال میں تو نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا شخص کہا ہے قوم کے لوگوں نے۔ اصل میں ان لوگوں کو حیرت اس چیز پر تھی کہ ایک انسان جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی، کوئی اور جگہ سے آتا، حالانکہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے افضل البشر ہی تھے، انسان ہی تھے۔ دوسری بات اس میں، اللہ نے ہر نبی کو زیادہ تر انہی کی قوم میں سے بھیجا، انہی کی زبان میں سے بھیجا تاکہ سمجھنا سمجھانا آسان ہو، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ خیر، بہت برا سلوک انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میری قوم تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایک دلیل پر قائم ہوں، میرے رب نے مجھے جو دلیل دے کر بھیجا ہے، اور تم لوگ اگر میری بات مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھانے کی انتہا کر دی، لیکن قوم کے لوگوں نے یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، میں تمہیں جو پہنچا رہا ہوں بات، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، اور اس کام کے بدلے میں نے 1 روپیہ تم سے کبھی مانگا ہے؟ بعض مرتبہ انسان سامنے والے کو کوئی بات سناتا ہے، اس کا مفاد، اس کا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے کبھی اس سے کوئی سوال کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس پر تو تم غور کر لو کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں۔ کئی سال کی تبلیغ کرتے رہے، کئی 100 سال کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بہترین نتیجہ نہیں ملا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، مگر اس لمبی مدت کے اندر سوائے تھوڑے لوگ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ عجیب بات یہ ہوتی، ایک نسل مرتی، ایک نسل جاتی، یعنی 950 سال تو کتنی لمبی عمر ہوئی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے تو کتنے لوگوں کو اپنے سامنے آتے جاتے، کتنی نسلوں کو دیکھ لیا ہوگا، لیکن ایک مرتا تو دوسرے کو کہہ کے جاتا کہ ان کی بات نہ ماننا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے اور نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ان باتوں کی نسبت کی جاتی۔ تصور کریے کیا گزرتی ہوگی۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ لوگ قوم کے جو بدبخت لوگ تھے، انہوں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو، جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ مانو گے تو کامیاب، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب۔ ہٹ دھرم لوگ تھے، کہنے لگے جو عذاب کے بارے میں ڈراتے ہو لا کے دکھاؤ وہ عذاب کو۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہوں گا عزیز بزرگ، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں اللہ کی کوئی بات، نبی کی کوئی حدیث، کوئی پیغام سنایا جاتا ہے،
ہم بھی ضد میں آ کر ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وراثت کا مسئلہ ہوا، دو پارٹنر کا مسئلہ ہوا، آپس میں کوئی سچ جھوٹ کا مسئلہ ہوا، اور سامنے والا یہ اس کو سمجھا رہا ہے تو دوسرا فوراً کہتا جا 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 آخرت میں لے لینا. یہ وہی بات ہو گئی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تھی کہ لاؤ وہ عذاب، ڈراتے کس کو؟ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے. خیر، رات دن کی انتھک محنت اور تبلیغ کے بعد جب لوگوں ایمان نہیں لائے ہیں اور الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر وحی آئی کہ تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کام یہ کر رہے ہیں آپ اب غم مت کیجئے، ان کی وجہ سے آپ غم نہ کرے. ان الفاظ کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ قوم کے متعلق ایک دعا مانگی، کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ایک کو بھی اس زمین پر مت چھوڑنا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ اگر یہ لوگ رہیں تو ان کی نسلیں بھی ویسی ہی آئے گی، لہذا اللہ سب کو ملیا میٹ کر دینا. ایک سوال ہوگا یہاں پر، حضرت نوح علیہ السلام کو کیا علم غیب تھا؟ کیا آپ نے آگے کے بارے میں بتا دیا کہ حضرت کہ ان کی نسل میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا؟ مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، 950 سال کا تجربہ حضرت نوح علیہ السلام کا بول رہا تھا. 950 سال دیکھ چکے ہیں، ایک نسل آئی، دوسری گئی، دوسری تیسری چوتھی، کئی نسلوں کو دیکھ چکے، لیکن جو بھی آتا ان سے بڑا ہٹ دھرم آتا تھا. اس لیے یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے ہی آئیں گے، لہذا اب ان کے لیے اللہ آپ اپنی طرف سے جو عذاب کا جو معاملہ ہے وہ فرما دیجئے. اللہ کی طرف سے اب حکم آتا ہے کہ پہلے ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ایک وصنع الفلک باعیننا، ہماری نگرانی کے اندر ایک کشتی کو بناؤ. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے، اچھا بعض روایتوں میں تو یہ بات بھی ملتی ہے، یعنی یہ حکم جو آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ درخت اگائے، 100 سال ان کا انتظار کیا، اس کے لکڑے کاٹ کر پھر کشتی کو بنانا شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. آپ اندازہ لگائیے کتنا انتظار کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اس لیے لکھا ہے سب سے پہلے عمل نجار، بڑھئی والا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اور نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانے کی شروعات کی ہے، اور لکھا ہے 300 ہاتھ لمبی تھی وہ کشتی، 50 ہاتھ چوڑی تھی وہ کشتی، اور 30 ہاتھ اونچی تھی وہ کشتی. بعض لوگوں نے 1200 ہاتھ لمبی کشتی کہی ہے، ہمارے اگر ہاتھ ہیں تو کہہ سکتے 1200 ہاتھ، اور وہ لوگوں کے ہاتھ تو ہم سے تو 3 گنا زیادہ ہی تھے، تو اس حساب سے 300 ہاتھ تطبیق روایتوں میں ایسے ہو سکتی ہے. یعنی اتنی لمبی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. اچھا، کشتی کو 3 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، سب سے نیچے والا حصہ، بیچ والا حصہ اور اوپر والا حصہ. اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کر مذاق اڑا رہے. کیسا مذاق اڑا رہے؟ کہتے دیکھو نہ بارش ہے نہ کوئی، ہم تو اسی وجہ سے ان کو نعوذ باللہ پاگل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں، اب دیکھو ان کا یہ کام یہ کیسا. لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو تیار کر دیا، اب اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. اللہ کشتی میں بیٹھنا کب ہے، کب سوار ہونا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم آ جاوے اور تنور پانی ابلنے لگ جاوے، تنور میں سے پانی نکلنے لگ جاوے. اس کی بہت سارے مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے. کہا کہ نوح علیہ السلام کی بستی کے اندر ایک تنور تھا، اس کو دیکھنے کا حکم، یا کوئی خاص جگہ تھی، وہاں سے جب پانی نکلنے لگے تو سمجھو اب عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے. اب آپ کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو لے کر آپ کشتی میں سوار ہو جائے. ہوا یہی، کشتی وہ تنور ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا. کہا جاتا ہے 80 لوگ، یا ایک روایت کے مطابق 72 لوگ، 950 سال، یعنی ایک کے اوپر کئی سال، 10 15 سال محنت کی ہوگی ایک آدمی کے اوپر.
بعض مرتبہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار کو سمجھاتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 10 20 مرتبہ، پھر ہم تھک ہار کے کہہ دیتے کہ چھوڑ، وہ جانے نے، اس کا کام جانے۔ نبی کا شیوا، نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے ابو جہل کے دروازے پر کئی 100 مرتبہ گئے، کئی 100 مرتبہ، اس امید پر کہ یہ ایمان لے آئے۔ تو نبی کا طریقہ یہ ہے۔ 80 لوگوں کو اور ایک روایت میں 72 لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، اندر اور باہر تارکول لگایا، جو کشتیوں میں لگایا جاتا ہے اس کو لگایا، اور اگلا جو حصہ ہے اس کو تھوڑا جھکا ہوا بنایا، تاکہ مطلب یعنی اس طریقے پر جیسے عام طور پر کشتی کی شکل ہوتی ہے ویسے بنایا، تاکہ وہ پانی کو چیر کر نکل سکے۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور عام طور پر اسی زمانے سے لے کر آج تک بھی جو کشتیاں بنتی ہیں وہ یہی شکل میں بنتی ہے، تاکہ وہ پانی کو چیر کر نکل سکے۔ یعنی کشتی بنانے کا فن اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے۔ لہذا 3 مالے تھے، اس کے 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والے منزل میں حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو سوار کیا، بیچ والے منزل میں انسان سوار ہوئے، سب سے اوپر والے منزل کے اندر پرندوں کو، اڑنے والے جو جانور ہیں ان کو سوار کیا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام جب سوار ہو گئے، دیکھیے سب کے سب ایک ہی کے اندر سوار ہے۔ بھئی وہاں پر ظاہر سی بات ہے بکری بھی ہوگی، شیر بھی ہوگا، 2 ایسے جانور بھی ہوں گے جو آپس میں دشمن ہیں۔ سوال ہوا ہوگا کہ اللہ یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ کہا نوح ان کے دلوں میں دشمنی ڈالی کس نے ہے؟ میں محبت بھی ڈال دوں گا۔ لہذا کشتی میں ایک واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ ایک جانور نے دوسرے پر حملہ کیا ہوگا۔ خیر، لہذا پانی ابلنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب سوار ہو گئے تو ایک بیٹا تھا ان کا، کنعان جس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے، اور اس سے پہلے ایک بیٹا تو فوت ہو چکا تھا۔ 3 بیٹے تو کشتی میں سوار ہوئے، ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ اس کشتی میں۔ تو بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں بہت اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہاں پانی کیسے آئے گا؟ خیر، اللہ کا حکم، یعنی میں آگے بتاتا ہوں کہ پانی کیسا اللہ نے نکالا۔ خیر، وہ بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، اب پانی ہر جگہ سے نکلنے لگا، آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین پانی ابل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو یوں فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور دوسری جگہ پر اس کو قرآن نے یہ فرمایا ہے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یعنی ہر جگہ سے بس پانی نکلنے لگا، کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں سے پانی نہ نکلا ہو۔ ایسا عذاب آیا پانی کا، اتنا زبردست عذاب آیا۔ لہذا یہ بیٹا کہنے لگا کہ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اونچے پہاڑ پر چڑھا، پانی آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آواز دے رہے بیٹا آ جاؤ، وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، اور ایسے کے درمیان میں ہوا یہ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج آئی اور وہ بیٹے کو اٹھا کر لے گئی اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ربی ان بنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، میرا گھرانے میں سے، میری فیملی کا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کے گھرانے کا نہیں ہے، آپ کے گھرانے کے تو آپ کی فیملی کے، آپ کا اہل وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، بس یہ کشتی والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور لوگ آپ کے اہل نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے تنبیہ فرمائی انہ عمل غیر صالح، وہ نافرمان تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سوال مت کرنا اس کے بارے میں، ورنہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ نے فرمایا ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی آپ پر ہو جاوے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بیٹے کے بارے میں بھی سوال سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ لہذا یہی ہوا، یہ کشتی پانی کے اندر چلتی رہی، کتنے دن چلی ہے بہت ساری روایتیں ہیں، کسی نے 7 دن کہا ہے، کسی نے 40 دن کہا ہے، کسی نے اس سے زیادہ دن کہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ختم کرنا اور بند کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ پانی کم ہوا، اور یہ کشتی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر جا کر لنگر انداز ہوئی، اس پہاڑ پر جا کر یہ ٹھہری ہے۔
وہاں سے اور اللہ نے پھر حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے. زمین نے اپنا پانی چوس لیا. پہلے حکم تھا تو نکال پانی، اب حکم ہے چوس لے، تو زمین نے وہ حکم کو مانا. وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اب یہ لوگ جتنے بچے تھے، اس کشتی میں 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام اور یافس. حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے. اب اس کے بعد پوری نئی دنیا آباد ہو رہی ہے. یہی 3 بیٹوں سے آگے پوری دنیا کی نسل چلے گی. یعنی اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، سیکنڈ آدم کہتے ہیں. پہلے آدم جن سے پوری دنیا چلی حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے آدم حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی اب نئی دنیا پوری کی پوری آباد ہوئی. خیر اللہ کا عذاب آیا، قوم نے نہیں مانا، قوم پوری ملیا میٹ ہو گئی. اب کشتی اپنی جگہ پر ٹھہر رہی ہے، اب سب کشتی والے نکل رہے ہیں، پوری دنیا آباد ہو رہی ہے. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا بھی کہتے ہیں زمین حرم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے وفات کا حکم آیا، اور وہیں پر کسی جگہ پر حرم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے 1000 سال کا یہ واقعہ ہے. چند باتیں اس واقعے سے، قصے سے میں آپ کو سمجھاؤں. یہ تو میں نے قصہ ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا جو آپ کے سامنے ہے. نوح علیہ السلام کیوں کہتے ہیں میں نے ابھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ بہت زیادہ رونے والے تھے. دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کے 2 لقب تھے. ایک ہے نجی اللہ، نجات پانے والے، اللہ کی نجات پانے والے، اور دوسرا لقب ہے شیخ المرسلین، یعنی رسولوں کے سب سے بڑے شیخ. رسولوں کے اندر جو برگزیدہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب تھا، کیونکہ بہت لمبی محنت کی حضرت نوح علیہ السلام نے. تیسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. وہ دعا بڑی جامع ہے، بڑی زبردست ہے. ہر ایک آدمی جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کرے، اس کے ماں باپ کو معاف کرے، تمام مومنوں کو معاف کرے اور تمام مسلموں کو معاف کرے، اس کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا یہ ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے گھر کے اندر جو مومن ہیں ان کو بخش دے، پوری دنیا کے مومنوں کو بخش دے اور پوری دنیا کی مومنات عورتوں کو بخش دے. اتنی جامع یہ دعا ہے، لہذا اس کا ہم اہتمام کریں. چوتھی بات جو مجھے ذکر کرنی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالف کون لوگ تھے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جن کی جانب وہ بھیجے گئے تھے، کہ اکثر لوگ مخالف تھے. اس قوم کے جو گناہ تھے وہ 2 سب سے بڑے گناہ تھے، ایک شرک اور ایک ہٹ دھرمی. شرک اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ چاہیں گے تو سب معاف کر دیں گے، شرک کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ قوم کے اندر شرک بہت زبردست پایا جاتا تھا. اور دوسرا گناہ ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز پہ اڑ جانا تو اڑی جانا، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہونا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان میں تکبر ہوتا ہے، جب انسان میں کسی کی بات نہ ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، جب انسان اپنی رائے کو ہی یہ سمجھتا ہے میں نے جو کرا وہ ٹھیک ہی کرا ہے، جب انسان کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہٹ دھرمی ہوا کرتی ہے. اس قوم کے اندر ہٹ دھرمی تھی. یہ 2 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. چھٹی اور آخری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو کیا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو کشتی دی ہے، اس دنیا کو بڑھئی، یعنی ستھار کارپینٹر کا جو فن ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو دیا ہے. تو یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.